ایمان کی نعمت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جنت کے اندر جب جنتی داخل ہو جائیں گے تو اس وقت اللہ رب العزت کا اس نعمت پر شکر ادا کریں گے اور کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ شکر ہے اللہ کا، احسان ہے اللہ کا، ساری تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس ایمان کی توفیق عطا فرمائی جس کی بدولت ہم جنت کے اندر پہنچ سکے۔ ہمارے بس میں نہیں تھا، ہمارے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ ہم اس نعمت کو خود سے حاصل کر لیتے اگر اللہ نے یہ نعمت ہمیں نہ دی ہوتی۔ اگر اللہ نے ہمیں کسی غیر مسلم گھر میں پیدا کر دیا ہوتا، یہودی یا عیسائی گھر میں پیدا کر دیا ہوتا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں مسلمان گھر کے اندر پیدا کیا، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ اب جو اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے اور اسلام کی جو دولت ہمیں ملی ہے، تو ایمان اور اسلام کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ سچے دل کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر جس کے سامنے سر جھکایا جائے، جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، جس سے دعا کی جائے، جس سے مرادیں مانگی جائیں۔ صرف اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہے جو اس دنیا کے اندر حکمراں ہے، اسی کے حکم سے اور اسی کے ارادے سے اور اسی کی مشیت اور اسی کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے، بغیر اللہ کے چاہے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب اللہ رب العزت ہی اس کائنات کا حاکم ہے، وہی اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اور خود ہمارے جسم کے اندر اگر آپ ہر انسان غور کرے، اللہ تعالیٰ نے غور کرنے کی دعوت دی ہے انفس اور آفاق۔ انفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان خود اپنی ذات کے اندر غور کرے۔ ہم غور کریں، ہماری آنکھیں ہیں، دیکھ رہی ہیں، ہمارا کان سن رہا ہے، ہمارا ہاتھ کام کر رہا ہے، ہمارے بدن کے اندر، جسم کے اندر سانس چل رہی ہے، خون ہمارا دوڑ رہا ہے، دل ہمارا کام کر رہا ہے۔ یہ سب جو بدن کے اندر جو ہمارا سسٹم ہے، اس سسٹم کو چلانے والا کون ہے؟ آدمی کی آنکھ اگر پھوٹ جائے، اس کی آنکھ کی روشنی ختم ہو جائے تو دنیا کے سارے ڈاکٹر اکٹھا ہو جائیں لیکن اس آنکھ کے اندر روشنی نہیں پیدا کر سکتے۔ انسان کا ہارٹ فیل ہو جائے، ساری دنیا اکٹھا ہو جائے، چاہے جتنی دولت انسان جمع کر دے، لیکن اس کا ہارٹ صحیح نہیں ہو سکتا ہے، اس کا ہارٹ اگر فیل ہو گیا۔ تو ہم غور کریں پوری دنیا پر اور خود اپنے بدن کے اندر کہ اللہ رب العزت کس طرح سے ہمیں بنایا اور کیسے وہ ہمارے نظام کو چلا رہا ہے۔ اللہ کا حکم ہو جائے، سب کچھ ختم ہو جائے۔ اس اللہ پر ایمان لانا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کے کسی بھی کام میں کوئی شریک اور کوئی ساجھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے جس کے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت ہو۔ اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے، دنیا میں کوئی نہیں ہے جو کسی کو موت دے سکے اور کسی کی جان نکال سکے۔ اللہ رب العزت نفع و نقصان پہنچاتا ہے، دنیا میں کوئی نہیں ہے جو کسی کو نفع پہنچا سکے اور کسی کو نقصان پہنچا سکے۔ اللہ رب العزت بارش نازل کرتا ہے، کوئی نہیں دنیا کے اندر جو اللہ کے سوا بارش اتار سکے اور بارش نازل کر سکے۔ تو یہ توحید کا جو عقیدہ ہے، جو ہمارا ایمان ہے، سب سے پہلے ہمیں اسے پختہ کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا پالنہار ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ انسان کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں شرک کرنا حرام ہے، اللہ رب العزت ہر گناہ کو معاف کر دیں گے لیکن شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ شرک کیا چیز ہے؟ شرک یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت میں، اس کے علم میں کسی کو اس کا ساجھی ٹھہرانا۔ مثال کے طور پر سجدہ کرنا صرف اللہ کے لیے جائز ہے، کسی اور مخلوق کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سجدہ کرتا ہے، مثال طور پر کسی قبر پہ جا کر کے سجدہ کرتا ہے، کسی مزار پہ جا کر کے سجدہ کرتا ہے،
یا کسی درخت کے سامنے سجدہ کرتا ہے، کسی دیوی دیوتا یا مورتی کے سامنے سر جھکاتا ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ یہ کام کر دینے سے پھر انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے اور وہ مسلمان ہونے کے بجائے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اب اس کو جنت سے نکل کر کے اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس گناہ کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ نماز چھوڑ دے گا بندہ، روزہ چھوڑ دے گا بندہ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو معاف کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے شرک کر دیا، یا مثال کے طور پر کسی کے بارے میں یہ سمجھنا جیسے اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، وہ غیب کی باتیں جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی انسان غیب کی بات نہیں جانتا ہے۔ اب کسی کے بارے میں یہ سمجھنا کہ کوئی بزرگ ہے، کوئی پیر ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی مجاور ہے، یا کوئی انسان ہے، کوئی عالم ہے، مولانا ہے، بزرگ ہے، پیر صاحب ہیں، کوئی ہے وہ غیب کی بات جانتے ہیں یا وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ کل کیا ہوگا۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ اپنی ہتھیلیاں دکھاتے ہیں اور دیکھنے والے بچارنے والے آ کر کے بچارتے ہیں کہ ہتھیلی میں دیکھ کر کے بتا دیتے ہیں کہ ان کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔ یہ کیا؟ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ غیب کی خبر کون جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کل کیا ہوگا، بارش کب ہوگی، بچہ ہوگا، بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، یا ان کی قسمت میں کیا لکھا ہے، سوائے اللہ کی کوئی نہیں جانتا۔ اگر کسی کے بارے میں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فلاں صاحب یہ چیز جانتے ہیں یا یہ بتا دیں گے، تو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو ساچی ٹھہرانا ہے، اس سے کہ غیب کی بات صرف اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ یہ ایمان جو اللہ نے دیا ہے، اس ایمان کو بچانا آج کل اس لیے میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اس لیے کہ اس وقت پورے ملک کے اندر شرک کی گویا کی آندھی اور طوفان چل رہا ہے۔ شرک کا ماحول چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، ہر طرف ہمارے کانوں میں جو آواز آتی ہے وہ شرک کی آواز آتی ہے، کفر کی آواز آتی ہے، موبائل میں جو دکھائی دیتا وہ بھی وہی دکھائی دیتا ہے، اسکولوں میں جو کچھ ہمارے بچے سیکھتے ہیں وہاں بھی جو ہے شرک سکھایا جاتا ہے۔ اس لیے آج کل کے زمانے میں، آج کے ماحول میں ہمارے بھائیوں کو بھی، ہماری بہنوں کو بھی اس چیز سے بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ہمارے گھر کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر، خود ہمارے اندر کہیں شرک تو داخل نہیں ہو رہا ہے، شرک تو داخل نہیں ہو رہا۔ آج کل جھاڑ پھونک کے راستے سے بھی شرک آ رہا ہے۔ لوگ ایسی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں جو بجائے کلام اللہ پڑھ کر کے جھاڑنے اور پھونکنے کے وہ شرکیہ چیزیں استعمال کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ بھی گنہگار ہوتا ہے، اور جو عورتیں ان کے پاس جاتی ہیں، جو مرد ان کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی گنہگار ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی ایسے آدمی کے پاس جانا ہے جھاڑ پھونک کے لیے، تو اس بات کی تحقیق کر لی جائے کہ وہ آدمی صحیح عقیدے کا ہے کہ نہیں ہے، ایمان والا ہے کہ نہیں ہے، وہ قرآن پاک پڑھ کر کے دم کرتا ہے یا کوئی ایسی چیز پڑھ کر کے دم کرتا ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ اس لیے ان چیزوں میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی اور بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم عقید توحید پر قائم رہیں اور مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں، اور اپنے بچوں کو بھی توحید کا عقیدہ سکھلائیں، ان کو اپنے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات، انبیاء کے واقعات سکھلائیں۔ مثال کے طور پر جیسے ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو وہ بت پرست گھر کے اندر پیدا ہوئے۔ ان کے ابا آزر تھے، وہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، بتوں کو بنایا کرتے تھے، بتوں کے بہت بڑے بیپاری تھے۔ جیسے آج مورتیاں ہوتی ہیں، بنائی جاتی ہیں، ہمارے یہاں آپ دیکھیے دکانیں لگی رہتی، سجی رہتی ہیں، اور لوگ جا کر کے وہاں سے مورتیاں بھر کے جو ہے لاتے ہیں ٹریکٹروں پر اور مختلف طریقوں پر۔ تو حضرت آزر جو تھے وہ بھی جو ہے وہ اسی طرح سے تھے، آزر جو ہے وہ بھی اسی طرح سے تھے۔ تو ان کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام انہی کے بیٹے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ تو جب وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے جب اپنی قوم کے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، تو اپنے قوم کے سامنے انہوں نے یہ اس بات کی دعوت دی کہ تمہیں کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں، یا تمہیں کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن پوری کی پوری قوم ان کی دشمن ہو گئی، اور اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا
کہ جو ہے گاؤں کے اندر کہیں دور میلہ تھا اور تیوہار تھا کوئی، اور جب سارے کے سارے لوگ تیوہار کے اندر چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑی دی اور جتنی بھی بت خانے کے اندر گئے اور وہاں پر جتنی مورتیاں رکھی ہوئی تھیں سب کو انہوں نے توڑ ڈالا۔ اور اس کے بعد جب لوگ واپس آئے اور ایک جو بڑا جو ان کا بت تھا اس کے اندر، اس کے گلے کے اندر انہوں نے گردن میں کلہاڑی لٹکا دی اور واپس آ گئے۔ جب لوگ واپس آئے، کوئی مٹھائی لے کر کے آیا، کوئی اور کوئی چیز لے کر کے آیا کہ چل کر کے ان کے اوپر چڑھاوا چڑھائیں گے، تو جب وہاں دیکھا تو سب کا منظر ہی دوسرا تھا، کسی کا سر ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہے۔ تو یہ منظر تھا۔ اب دیکھ کر کے سب آگ بگولا ہو گئے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے یہ کام کیا۔ تو چرچا ہوا اس کا، لوگوں نے کہا کہ بھائی حضرت ابراہیم ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہی کیے ہوں گے، اور ان کے علاوہ کون کام کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور پوچھا کہ ابراہیم تم نے یہ کام کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ حضرت ابراہیم نے کہا جا کر کے ان کے بڑے بت سے پوچھ لو کہ کس نے کیا ہے۔ تو لوگ ہکا بکتا ہوئے اور کہنے لگے کہ وہ تو بولتا نہیں، وہ تو جو ہے کوئی بات سمجھتا نہیں، کسی چیز کا جواب نہیں دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ جب وہ بولتے نہیں، وہ سمجھتے نہیں، وہ اپنے بدن سے مکھی نہیں اڑا سکتے ہیں، وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، تو تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کیوں ان کے سامنے سجدے کرتے ہو؟ کیوں ان سے دعائیں مانگتے ہو؟ کیوں ان سے جو ہے تم گڑگڑاتے ہو ان کے سامنے جا کر کے؟ اب قوم کے لوگ پریشان ہوئے، ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا، لیکن وہ دشمن تھے اور وہ دشمنی پر آمادہ ہوئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا جو ہے پروگرام بنایا، اور انہوں نے لکڑیاں اکٹھا کی اور پھر بہت بڑی آگ جلائی، اور بادشاہ بھی ان کے ساتھ شریک تھا، اور اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام حق پر تھے، سچ پر تھے، اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ کے اندر ڈالے گئے تو اللہ کا حکم آیا کہ اے آگ ٹھنڈک بن جا اور سلامتی بن جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر رہے۔ جب آگ بجھ گئی تو وہاں سے بالکل اسی طرح سے جیسے آگ کے اندر ان کو ڈالا گیا تھا واپس آ گئے، اور ایک رواں بھی ان کا جلا نہیں، بدن کا ایک حصہ بھی کوئی ان کے بدن پر آگ کا کوئی نشان ہی نہیں تھا۔ جیسے گل و گلزار کوئی چیز بن جائے ویسی آگ ان کے لیے بالکل سلامتی بن گئی۔ تو اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایسا ہے کہ اس کو ہم خود بھی یاد رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی واقعات سنائیں۔ اس سے توحید کا سبق ملتا ہے کہ انسان کو اپنی توحید پر اور اپنی ایمان و عقیدے پر اتنا ٹھوس اور پکا ہونا چاہیے کہ انسان کو چاہے جتنی بڑی سزا دی جائے لیکن ہم اپنے ایمان اور عقیدے سے ہم دستبردار نہیں ہو سکتے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت، دیکھنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہاری بوٹی کر دی جائے اور تمہیں جلا کر کے راکھ کر دیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ خبردار کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تو یہ جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ سبق ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ ہمیں چاہے جو بھی سزا دی جائے، ہمیں چاہے جو بھی مصیبت اٹھانی پڑے، ہمیں چاہے جو بھی قربانی دینی پڑے، ہم اپنی جان تو دے دیں گے، ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن ہم اپنے ایمان کو کسی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ عزم اور فیصلہ ہماری بہنیں بھی کریں، ہمارے بچے بھی کریں، ہمارے جوان اور بوڑھے بھی کریں، اس لیے کہ اس وقت ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور ایمان کو خریدنے کی اور ہمارے ایمان کو برباد کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ اربوں خربوں کے فنڈ ہیں جو خرچ کیے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کی ایمان پر ڈاکہ ڈالا جائے، ان کو شرک کے اندر مبتلا کر دیا جائے، ایمان ان سے کھینچ لیا جائے۔ اس لیے میں خاص طور پر سب سے پہلے یہ بات کہتا ہوں کہ ہم سب شرک سے ہوشیار رہیں، توحید پر قائم رہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، اور پھر اس کے ساتھ اللہ رب العزت سے محبت ہو ہمیں کہ اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے، وہی ہمیں پال پوس رہا ہے، وہی ہماری سانسوں کو چلا رہا ہے، بدن کے اندر وہی ہمارے خون دوڑا رہا ہے، وہی ہواؤں کو چلا رہا ہے، سب کچھ اسی کا احسان ہے۔ ہم سب اللہ رب العزت سے محبت کریں، اور محبت کا طریقہ یہ ہے
کہ تھوڑی دیر دن میں ہم کوئی وقت متعین کر دیں، شام کو وقت متعین کر دیں، نماز کے بعد کوئی وقت متعین کر دیں، تھوڑی دیر 5 منٹ 10 منٹ آنکھ بند کر کے ہم سب بیٹھ جائیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں سب نماز پڑھتی ہیں ماشاءاللہ، تو وہ آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر کے مراقبہ کیجئے، سوچئے کہ اللہ نے ہم پر کیا کیا انعام کیا۔ اپنے بچوں کے بارے میں سوچئے کہ اللہ نے کیسی اولاد ہم کو دی، اللہ نے کیسا شوہر ہم کو دیا، اللہ نے کتنا اچھا گھر ہم کو دے دیا، اللہ نے ہمیں کیسی صحت و تندرستی دی ہے، وہ چاہتا تو ہمیں کوئی بیماری دے دیتا، اور ہوائیں چلا رہا ہے، ہمیں وقت پر کھانا دے رہا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں بیچارے جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بدن ڈھانکنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی چھپر بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو سب کچھ دے رکھا ہے، تو تھوڑی دیر اللہ کی نعمتوں کو یاد کیجئے، سوچئے اس کو دلوں کے اندر 10 منٹ 5 منٹ۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے جب یہ عمل آپ کچھ دن کریں گی تو چند دنوں کے بعد اللہ رب العزت کی محبت خود بخود دل کے اندر پیدا ہوتی چلی جائے گی، اللہ کی محبت پیدا ہوتی چلی جائے گی، اللہ کا دھیان دل کے اندر ہر وقت رہنے لگے گا، اور بات بات پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہر بات پر اللہ کا شکر، اور جو کام شروع کریں بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں۔ تو جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، کھانا کھایا ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، کوئی کام کر لیا وہ کام ہمارا ہو گیا اللہ کا شکر ادا کیا، صبح ہم بستر سے اٹھے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں سکون کے ساتھ خیریت کے ساتھ بستر سے اٹھا دیا، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بستر پہ لیٹے لیٹے رات میں موت آ جاتی ہماری، دوسرے لوگ ہمیں اٹھاتے، دوسرے لوگ ہمارا کپڑا بدلتے، دوسرے لوگ ہمیں نہلاتے، دن پورا ہمارا خیریت کے ساتھ گزر گیا، سارے کام کاج ہم نے کر دیے، اب ہم بستر پہ جا کر کے لیٹ گئے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ کتنا تیرا احسان ہے کہ دن بھر پورا میرا خیریت کے ساتھ گزر گیا، کسی کو کوئی بیماری نہیں ہوئی، کوئی حادثہ نہیں ہوا، کوئی پریشانی ہمیں لاحق نہیں ہوئی، کوئی ٹینشن کی بات ہمارے سامنے نہیں آئی۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ ہر آفت اور بلا اور مصیبت سے تو نے بچایا۔ تو ہم بات بات پر اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ زبان سے کہیں، تو اس سے اللہ رب العزت کی محبت، اس کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگی۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اور خود اپنے آپ کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں۔ دیکھیے 2 چیزیں، ایک چیز ہوتی ہے تعلیم اور دوسری چیز ہوتی ہے تربیت۔ تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے پڑھانا، پڑھانے میں سب سے پہلی چیز ہم اپنے بچوں کو ایمان اور عقیدہ پڑھائیں، ایسے جگہوں پر اپنے بچوں کو پڑھائیں جہاں ان کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا انتظام ہو۔ آج کل بہت ہو رہا ہے کہ تھوڑا سا ماڈرن تعلیم کے چکر میں یا جو ہے دنیاوی تعلیم کے چکر میں ہم اپنے بھولے بھالے اور معصوم بچوں کو لے جا کر کے ایسے اسکولوں میں داخل کر دیتے ہیں جہاں سارے کے سارے پڑھانے والے، تربیت کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں، جو اسلام کو نہیں مانتے یا اسلام کے دشمن ہوتے ہیں۔ وہ میری ماں اور بہنوں جیسے ٹافی دی جاتی ہے اور ٹافی کے اندر یا کوئی لڈو ہو، لڈو کے اندر زہر رکھ دیا جائے اور کھانے والا محسوس نہ کر سکے، اور وہ زہر دھیرے 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 اس کے بدن کے اندر پہنچتا رہے اور کچھ دن کے بعد پورے اس کے بدن کو خراب کر دے۔ ایسے ہی آج کل اسکولوں کے اندر ہو رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو کیا کیا جاتا ہے، دھیرے دھیرے ایسا زہر دیا جاتا ہے اسی تعلیم کے ساتھ کہ ہمارے بچے کے دل و دماغ سے ایمان اور عقیدہ نکل جاتا ہے۔ خود آپ دیکھتی ہوں گی، میں نے بھی دیکھا 15 اگست کے موقع پر یا اور جو اس طرح کے فنکشن ہوتے ہیں اسکولوں کے اندر، وہاں پر ہماری بچیوں کو بے پردہ کر کے، ان کا سر کھول کر کے ان سے ڈانس کروایا جاتا ہے، ان سے شرکیہ گیت گوائے جاتے ہیں، ان سے اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں کی جاتی ہیں، جس سے بچیوں کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے، ان کی شرم و حیا بھی ختم ہو جاتی ہے، اور نہ معلوم پھر ان کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوتا ہے ہمارے بچوں اور بچیوں کے ساتھ۔ اس وجہ سے تعلیم کے لیے سب سے پہلے نمبر پر ہمارا بچہ کم پڑھے، تھوڑا سا پڑھنے میں اس کا کیریئر نہ بن پائے وہ ہمیں منظور ہے، لیکن ہمارے بچے کا ایمان اچھا ہو یہ ہمیں سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ بچہ ہمارا ہے، اگر اس کو ہم اپنے ہاتھ سے نکال کر کے آگ کے اندر ڈالیں گے تو پھر ہمیں کوئی اگر ہمارا بچہ ہے اور ایک آگ جلا کر کے ہمارے بچے کو
آگ کے اندر اگر ڈال دیا جائے تو ظاہر ہے کہ کون یہ پسند کرے گا کہ اس کے بچے کو آگ کے اندر ڈالا جائے؟ ہے کوئی عورت ایسی ہمت والی جو یہ برداشت کر لے کہ اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے بچے کو آگ کے اندر ڈالا جائے اور اس کا بچہ آگ کے اندر جلے؟ یہ کوئی عورت یا کوئی مرد، کوئی باپ، کوئی ماں، کوئی بھائی، کوئی بہن اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے اس کو برداشت۔ اسی طریقے سے اپنے بچوں کو ایسی جگہ لے جانا جہاں ان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے، ان کا دین خطرے میں پڑ جائے، ان کا اسلام خطرے میں پڑ جائے، ایسے ہی ہے جیسے کہ بچے کو جہنم کی آگ کے اندر لے جا کر کے ڈال دینا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تلقوا، فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو کیا کرو؟ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ جہنم کی آگ میں کون ڈالے گا اپنے بچے کو یا اپنے آپ کو کون ڈالے گا؟ ظاہر ہے کہ جہنم کی آگ میں خود سے کوئی نہیں ڈالے گا، لیکن جب یہ عمل ہم کریں گے تو ہمارا بچہ بجائے جنت میں جانے کے وہ جہنم کا مستحق بن جائے گا۔ تو اس وجہ سے اس معاملے میں بھی ہمیں بہت زیادہ ہوشیار رہنے اور بہت زیادہ خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز تعلیم کے ساتھ تربیت ہے۔ تربیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں کو سکھانا، ایک ہے پڑھائی اور ایک ہے سکھانا کہ زندگی کیسے گزاری جائے۔ زندگی گزارنے میں کھانے کا طریقہ ہے، رہنے کا طریقہ ہے، بات چیت کا طریقہ ہے، اور اسی کے ساتھ سونے کا طریقہ ہے، لوگوں سے ملنے جلنے کا طریقہ ہے۔ یہ جو زندگی کے اندر جو کام ہوتے ہیں، زندگی جیسی گزاری جاتی ہے، اس کا طریقہ سیکھنا اور سکھانا یہ بہت زیادہ اہم اور بنیادی چیز ہے۔ اور وہ طریقہ کون سا ہے جس طریقے پر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے؟ سب سے بہترین طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سنت کے طریقے کو ہم اپنے گھروں کے اندر خود اپنے آپ کے اندر داخل کریں اور سنت پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں، اور اپنے بچوں کو بھی اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ سنت پر عمل کرنے والے ہوں۔ جیسے گھروں کے اندر کھانے کا مسئلہ ہوتا ہے، ہمارا بچہ کھانا کھاتا ہے، ہم بھی کھانا کھاتے ہیں۔ کھانے میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان جیسے ہم سب ہیں تو ایک وقت ہمارا ایسا ہونا چاہیے گھروں کے اندر کہ ہم سب ایک دسترخوان پہ کھانا کھائیں، ایک دسترخوان پر۔ سب سے پہلی چیز تو ہے کہ دسترخوان ہمارے گھروں کے اندر آج کل اس بات کا ماحول ہے کہ ماں الگ کھا رہی، ابا الگ کھا رہے ہیں، بیٹے الگ کھا رہے ہیں، جب جس کی طبیعت چاہیے آ کر کے کھانا کھا لیا، اور کھانے کی جو برکتیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری برکتیں ہمارے کھانے سے اٹھ جاتی ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور بغیر دعا اور سلام کے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو پھر شیطان بھی گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، اور جب انسان دعا نہیں پڑھتا ہے تو شیطان یہ کہتا ہے کہ چلو یہاں پر رہنے کی جگہ مل گئی، گویا کہ اب آپ کے ساتھ شیطان بھی گھر کے اندر آ گیا، داخل ہو گیا۔ اب شیطان اپنا کام کرے گا۔ اس کے بعد جب انسان کھانا کھاتا ہے اور کھانے میں جب بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے چلو بھائی اب کھانے کا بھی انتظام ہو گیا۔ تو اب آپ بھی کھا رہے ہیں، شیطان بھی آپ کے ساتھ اسی کھانے میں کھا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب شیطان بھی کھائے گا تو کھانے کی برکت کیا ہوگی؟ اڑ جائے گی۔ آج گھروں کے اندر بے برکتی ہے، آدمی روپیہ کماتا ہے اور محنت کرتا ہے، خون پسینے سے پیسہ اکٹھا کرتا ہے، لیکن پتہ چلا کہ پیسے کے اندر برکت نہیں ہو رہی ہے، کھانے کے اندر برکت نہیں ہو رہی ہے۔ سب کو شکایت ہے کہ مولانا صاحب بہت پیسہ کماتے ہیں لیکن پیسے میں برکت نہیں ہے، دعا کر دیجئے برکت ہو جائے۔ یہ برکت اور رحمت جو آتی ہے یہ کیسے آتی ہے؟ یہ سنت پر عمل کرنے سے آتی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم سب اس بات کا معمول بنائیں، اپنی عادت ڈالیں کہ ہمارے گھر کے اندر کھانے کے لیے ایک دسترخوان ہو۔ دسترخوان چاہے خریدا ہوا ہو یا کپڑے کا دسترخوان بنا لیا جائے، اور دن میں کم از کم ہم اس بات کو لازم کر لیں کہ گھر کے جتنے لوگ ہیں، بچے اور بچیاں، اور اگر کوئی غیر محرم نہ ہو تو اس کے ساتھ مرد بھی شریک ہو جائیں اور سب ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں، اور اس کے اندر بچوں کی تربیت کی جائے، خود اپنی بھی تربیت کی جائے۔ مثال کے طور پر کھانے کے اندر یہ ہے، حضور کی سنت یہ ہے کہ کھانا ہاتھ دھل کر کے کھایا جائے،
اس لیے کہ ہاتھ کے اندر اگر کوئی گندی چیز لگی ہوئی ہے تو کھانے کے ساتھ وہ بھی پیٹ کے اندر جائے گی اور نقصان دہ ہوگی۔ یہ سنت ہے، حضور نے فرمایا کہ ہاتھ دھل کر کے کھانا کھایا جائے۔ اس بات کا پابند بنایا جائے بڑوں کو بھی بچوں کو بھی، بھائی دسترخوان لگ گئے آ جاؤ اور سب ہاتھ دھل کر کے آئیں۔ پھر اس کے بعد جب کھانا شروع ہو تو پھر بسم اللہ وعلی برکت اللہ، چاہے آدمی زور سے پڑھ دے کہ سب کو یاد آ جائے یا آہستہ آہستہ پڑھ لے، لیکن زور سے پڑھ لیا جائے گا تو جو لوگ اور کھانے کے اندر شریک ہیں وہ بھی کیا ہوں گے، بسم اللہ پڑھ لیں گے اور سب کے کھانے میں برکت ہو جائے گی۔ پھر کھانا کیسے کھایا جائے، لقمہ چھوٹا چھوٹا اٹھایا جائے۔ بچے ہمارے ساتھ کھا رہے ہیں، بچوں کو سکھاتے چلیں کہ دیکھو چھوٹا چھوٹا لقمہ اٹھاؤ۔ کھانے کے بعد پھر پلیٹ چاٹنے کا مسئلہ آتا ہے۔ عام طور سے ہوتا ہے کہ آج کل پلیٹ چاٹنے کا ماحول ختم ہو چکا ہے، لوگ کھانا کھائے اور اسی طرح سے پلیٹیں چھوڑ کر کے عورتیں بھی اٹھ جاتی ہیں، مرد بھی اٹھ جاتے ہیں، اور اسی دیکھ کر کے ہمارے بچے بھی وہی کام کرتے ہیں کہ پلیٹ صاف کرنے کی عادت ان کی نہیں ہوتی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر کے کھا لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کھانے کے کس دانے کے اندر برکت ہے۔ کون سا دانہ چاول کا جو زمین پر گر گیا، ہو سکتا ہے برکت اسی کے اندر ہو۔ روٹی کا کوئی ٹکڑا جو ہم نے چھوڑ دیا اور وہ زمین کے اندر گر گیا، ہو سکتا ہے اس پر کسی کا پیر پڑ جائے، ہو سکتا ہے وہ کسی ایسی جگہ پڑ جائے جو اچھی جگہ نہ ہو، گندی جگہ میں روٹی کا ٹکڑا چلا جائے، ہو سکتا ہے برکت اسی کے اندر ہو۔ تو ہم نہیں جانتے کہ برکت کہاں ہے، اس لیے دسترخوان پر اگر کوئی چیز گر جائے یا پلیٹ ہم نے چھوڑ دی اور اس کے اندر چاول لگا ہوا ہے، دال لگی ہوئی ہے، سبزی بچی ہوئی ہے، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ برکت اسی کے اندر تھی اور ہم نے برکت کو جو ہے دھل کر کے ہم نے برکت کو نالی کے اندر پھینک دیا، تو اب برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت تو نالی کے اندر چلی گئی، وہ برکت گھر کے اندر نہیں رہ گئی۔ اس لیے کھانے کے اندر جو آداب ہیں، اور وہ آداب وہی ہیں جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں، تو ہم گھر کے اندر ایک ماحول یہ بنائیں، کھانے کو ہم سنت کے مطابق کر لیں، ہاتھ دھل کر کے کھانا کھائیں، ادب و احترام کے ساتھ کھانا کھائیں، اور کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لی جائیں، پلیٹیں چاٹ لی جائیں، بچوں کو کی نگرانی ہوتا رہے کہ بچے نے ہاتھ چاٹا کہ نہیں چاٹا، پلیٹ چاٹی کہ نہیں چاٹی۔ تو یہ جو صاف کرنا ہے یہ سنت ہے اور برکت کی چیز ہے۔ اسی طرح سے سونے کا طریقہ حضور نے بتلایا کہ جب آدمی سوئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سونے کی سنت یہ ہے کہ انسان داہنی کروٹ سوئے۔ کیسے سوئے؟ داہنی کروٹ، اور اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے گال کے نیچے رکھ لے، یہ سنت کا طریقہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سب کو سونے کا یہ طریقہ بتلایا۔ اس طریقے پہ آپ سو رہے ہیں تو یہ سونا کیا ہو گیا؟ عبادت ہو گیا۔ جس طرح سے آپ کو نماز پڑھنے پر ثواب مل رہا تھا، اب ایسے ہی جب اس طریقے پر آپ بعد میں آدمی کسی بھی طرح کروٹ ہو جائے، آدمی سیدھا ہو جائے، لیکن جب سونے لگے تو پھر سونے کا طریقہ ہم خود بھی اس پر عمل کریں، اپنے بچوں سے بھی عمل کروائیں، اور اس کی جو دعا ہے کہ اللہم بسمک اموت واحیا، اس کو پڑھ کر کے ہم سو جائیں، تو یہ جو ہے سونا ہمارا کیا ہو جائے گا؟ سنت کے مطابق ہو جائے گا، اور یہ سونا ہمارا رات بھر یہ کیا ہو جائے گا؟ عبادت بن جائے گا، اور اس سونے پر ہمیں ثواب ملے گا۔ سونے پر ہمیں کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے کام ہیں زندگی کے جو ہم، جیسے بات کرنے کا طریقہ ہے، بچوں کو ہم بات کرنے کا طریقہ سکھلائیں، سلام کرنے کا طریقہ سکھلائیں، بچے کو عادی بنائیں کہ جب وہ گھر کے اندر آئے تو سلام کر کے آئے، ہم خود بھی سلام کر کے آئیں، بچوں کو ہم سلام کریں۔ اس لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر کے اندر داخل ہوتے تھے تو خود اللہ کے رسول سلام کرتے تھے، بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو سلام کرتے تھے۔ خاص طور سے ہماری مائیں اور بہنیں، میں نے دیکھا ہے کہ یہ سلام منہ سے کرنے میں شرماتی ہیں، مصافحہ تو کر دیں گی لیکن سلام کرنے میں شرماتی ہیں، منہ سے ان کے سلام کا لفظ ادا نہیں ہوتا ہے، جبکہ سلام جو ہے کیا ہے؟ دعا ہے۔ السلام علیکم، کیا مطلب اس کا؟ یعنی تم پر سلامتی ہو، یہ دعا آدمی دے رہا۔ جب سلام کرتا ہے تو انسان، ایک مسلمان اپنے بھائی کو یا ایک بہن اپنے بہن کو کیا کرتی ہے؟ دعا دیتی ہے کہ تم سلامتی کے ساتھ رہو۔ پھر جواب دینے والا جواب دیتا ہے وعلیکم السلام، کہ تم پر بھی سلامتی ہو۔ اور سلام کرنے والا جب سلام کر دے تو پھر سننے والے پر اس کا جواب دینا یہ واجب ہو جاتا ہے، یہ سلام کا جواب دینا کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ طریقہ بتلایا
دنیا کے اندر کسی مذہب کے اندر ملنے کے بعد سلام کرنے کا طریقہ نہیں پایا جاتا. کوئی بھی مذہب آپ دیکھ لیجیے، کوئی دھرم دیکھ لیجیے، لیکن اسلام نے ایسا بہترین اور خوبصورت طریقہ ہمیں بتلایا کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملے تو کیا کہے؟ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں، اور پھر اس پر ثواب بھی ملتا ہے. جب آدمی سلام کرتا ہے السلام علیکم 10 نیکی، ورحمت اللہ جب کہتا ہے تو پھر 10 نیکی، وبرکاتہ جب کہتا ہے تو 30 نیکی، پھر کی 30 نیکی مل گئی. تو اور جب جواب دینے والا ہے، جب جواب دیا جائے تو پھر اسی طریقے سے اس کا جواب بھی دیا جائے، بہترین طریقے پر، خوبصورت طریقے پر. یہ اللہ کے رسول نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے. تو یہ عادت ہمارے اندر بھی پڑنی چاہیے. اور سلام کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سلام کرنے سے آپس کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، دلوں سے دوریاں دور ہوتی ہیں. دنیا کے اندر ہر مرض کی دعا ہے، دنیا کے اندر ہر مرض کی دوا ہے، لیکن دل کے اندر اگر نفرت بیٹھ جائے، دل کے اندر اگر کسی سے تکلیف ہو جائے تو اس کی کوئی دوا نہیں ہے. کوئی دوا آج تک دنیا کے اندر ایجاد نہیں ہو سکی کہ حسد کی کوئی دوا ہو، نفرت کی کوئی دوا ہو، بغض کی کوئی دوا ہو، کینے کی کوئی دوا ہو. کوئی دوا اس کی ایجاد نہیں کی گئی، لیکن اللہ کے رسول نے اور اللہ رب العزت نے ہمیں وہ دوا بتا دی. وہ دوا کیا ہے؟ وہ دوا ہے سلام. جو انسان سلام کرے گا سننے والے کے دل سے ایٹومیٹک اس کی نفرت دور ہو جائے گی، ایٹومیٹک اس کے دل کے اندر اس کی محبت پیدا ہو جائے گی. ایک بار میں نہیں پیدا ہوگی، 2 بار میں پیدا ہو جائے گی. سلام کے اندر اللہ نے وہ اثر رکھا ہے کہ اگر سلام کرنے کا ماحول بن جائے تو دلوں سے دوریاں، دلوں سے نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں، بہت ساری چیزیں ختم ہو جائیں. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، سلام کو رواج دو. یہ جو ہے سلام اسی طریقے سے گھروں کے اندر ہم رہتے ہیں، اپنے بچوں کو صاف صفائی. آج کیا ہے، ہمارے بچے جو بڑے ہوتے ہیں تو بڑے ہو کر کے یہی بچے جو ہمارے ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بعد میں جا کر کے گالیاں دینے کی عادت بن جاتی ہے، چوری کرنے کی عادت بن جاتی ہے، جھوٹ بولنے کی عادت بن جاتی ہے. ان چیزوں سے ہم بچوں کے اندر شروع سے نفرت پیدا کریں، گھن پیدا کریں کہ یہ جو ہے گندی چیزیں ہیں یہ. اور شروع میں بچپن کے اندر بچوں کے ذہن کے اندر اور ان کے جو دماغ کے اندر جو چیز بیٹھا دی جاتی ہے وہ چیز کبھی نکلتی نہیں ہے، وہ چیز کبھی نکلتی نہیں ہے. ہمیشہ وہ چیز ان کے دل کے اندر پڑی رہتی ہے. آج ہمارے بچے چوری کر رہے ہیں، آج ہمارے بچے لڑائی کر رہے ہیں، ہمارے بچے جھوٹ بول رہے ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان بچوں کی تربیت صحیح نہیں کی گئی. ہماری مائیں، ہماری بہنیں ان کی نگرانی صحیح ڈھنگ سے نہیں کرتی ہیں، جبکہ وہ بچے ہمارے لیے بہت بڑی امانت ہیں. اللہ نے ہمیں ان کو امانت کے طور پہ دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے دے دیا اور بس یہ کوئی نعمت ہی نہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہمارے لیے ہے. اور اس نعمت کی اور اس امانت کی قدر یہ ہے کہ ہم ان کو اچھے آداب سکھلائیں، اچھے طور طریقے سکھلائیں، اور اچھا انسان بننے کی ہم ان کو جو ہے تعلیم دیں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنے کا سبق ان کو سکھلائیں کہ بچے دیکھو، دنیا کے اندر سب سے اچھا انسان اگر کوئی گزرا ہے، سب سے کامیاب انسان اگر کوئی گزرا ہے تو دنیا کا کون سا انسان ہے؟ وہ حضور پاک احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ایسا انسان جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک اتنا بہترین انسان نہ دنیا کے اندر کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا. ہمیں نقل اگر کرنی ہے تو کس کی نقل کرنی ہے؟ حضور پاک کی نقل کرنی ہے. اگر ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے تو کس کے طریقے پر گزارنی ہے؟ حضور کے طریقے پر. بال اگر ہمیں رکھنا ہے تو کس کے طریقے پر؟ حضور کے طریقے پر. پانی پینا ہے تو کس کے طریقے پر؟ حضور کے طریقے پر. ہمیں اگر بات چیت کرنی ہے تو کس کے طریقے پر؟ حضور کے طریقے پر. اگر ہمیں آپس کے اندر رہنا ہے، ویوہار کرنا ہے تو ہمیں کس کے طریقے پر؟ حضور کے طریقے پر. ہمارے نبی نے اپنی بیٹیوں کو تعلیم دی، اپنی بیویوں کو تعلیم دی. ہم نقل کریں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کہ یہ کیسی نیک عورتیں تھیں کہ دنیا کے اندر ان کی کوئی مثال نہیں ملتی. ان کو اگر فکر تھی کسی چیز کی تو صرف ایمان کی فکر تھی، اپنی آخرت کی فکر تھی کہ ہماری جنت بن جائے، ہماری آخرت بن جائے. آج کل ایک تربیت میں ایک بہت بڑی چیز ہے خاص طور پر
جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، آج یہ بے حیائی کا دور ہے، اور بہت حد تک وہ بے حیائی ہمارے گھروں کے اندر بھی داخل ہو رہی ہے اور داخل کی جا رہی ہے، موبائل کے ذریعے سے، کپڑوں کے ذریعے سے اور دوسرے راستوں سے، اسکولوں کے ذریعے سے وہ بے حیائی ہمارے گھروں کے اندر داخل کی جا رہی ہے۔ عورت کا سب سے بڑا زیور اگر کوئی چیز ہے، اس کے لیے سب سے حسین اور بہترین کوئی چیز ہے تو وہ اس کی شرم و حیا ہے۔ حضور نے فرمایا الحیاء من الایمان، شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے، اور فرمایا کہ اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب تمہارے اندر سے شرم و حیا نکل جائے تو پھر جو چاہو کرو۔ آج یہی ہو رہا ہے کہ شرم و حیا نکل گئی، پھر ہماری بہن بیٹیاں جو چاہ رہی کر رہی ہیں، جہاں چاہ رہی جا رہی ہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے ناشتے کر رہی ہیں، اور جو ہے برہنہ سر یعنی ننگے سر ٹہل رہی ہیں، کوئی ان کو حیا نہیں، کوئی شرم نہیں۔ اسکولوں کے اندر جاتی ہیں، وہاں بھی غیروں کو دیکھ کر کے ان کی طرح رہنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اسی طرح سے ایڈوانس بننے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اسی طرح سے کپڑے پہننے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ ہم اپنی بچیوں کے اندر خود اپنے اندر شرم و حیا پیدا کریں اور لباس وہ پہنائیں جو اسلامی لباس ہو۔ شروع میں جب بچی چھوٹی ہوتی ہے تو عام طور پر ان چیزوں پر توجہ نہیں دی جاتی ہے، اس کو کیا پہنایا جاتا ہے؟ پینٹ شرٹ پہنایا جاتا ہے یا مردوں کا لباس پہنایا جاتا ہے، حالانکہ بچپن ہی سے اس کے اندر وہ عادت ڈالی جائے کہ اس کے اندر اسلامی لباس سے اور شرم و حیا والے لباس سے محبت پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ جب چیز چھوٹی ہوتی ہے تو اس کو موڑنا آسان ہوتا ہے۔ موم ہے یا کوئی چھوٹی چیز ہے، اس کو آپ جدھر چاہیے ادھر موڑ دیجئے، لیکن بڑے ہونے کے بعد اگر اس کو آپ موڑنا چاہیں تو نہیں موڑ سکتے۔ ایسی بچیوں کو شروع سے اگر ان کو اندر شرم و حیا پیدا کی جائے گی، وہ پاکیزگی والا لباس ان کو پہنایا جائے گا تو عادت ان کی پڑی رہے گی، اسی لباس سے ان کو محبت باقی رہے گی۔ اور اگر شروع سے ان کو وہ لباس پہنایا جائے جو بے حیائی کا لباس ہے، بے شرمی کا لباس ہے، تو پھر بعد میں وہ عادت ہم چھڑوانا چاہیں گے تو پھر بعد میں وہ چیز ہمارے لیے دشوار اور مشکل بن جائے گی، جیسا کہ آج دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس لیے شروع سے لباس بھی ان کو پہنایا جائے، ان کو سر ڈھکنے کا عادی بنایا جائے، لباس وہ پہنایا جائے جس سے ان کا ستر چھپا رہے۔ آج فتنے کا دور ہے، آپ غور کیجئے تو یہ بے حیائی کا دور ہے، اور باقاعدہ منصوبے کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ ہماری بہن بیٹیوں کو بے آبرو کیا جائے، ان کو بے عزت کیا جائے، ان کو بے حیا بنا دیا جائے، ایسے چیزیں ان کے سامنے لائی جاتی ہیں۔ آج دیکھیے دنیا الٹی ہو گئی۔ مرد وہ لباس پہنتے ہیں، وہ پینٹ پہنتے ہیں جس سے ان کا جو ہے ان کا ٹخنا بھی ڈھکا رہے، جس کا ٹھکنا حرام ہے، بلکہ ان کا پائجامہ اور ان کا پینٹ کہاں تک رہتا ہے؟ ایڑی کے نیچے تک رہتا ہے۔ لیکن آج ہماری بیٹیوں کے لیے جو لباس عام کیا جا رہا ہے، جو لباس رائج کیا جا رہا ہے، وہ لباس ہے جس سے ان کا گھٹنا بھی کھلا رہے، ان کا جو ہے ان کی پنڈلی بھی کھلی رہے اور ان کی ران اور ان کی جانگھیں بھی کھلی رہیں۔ آج اس طرح کا لباس عورتوں کے لیے عام کیا جا رہا ہے اور پھیلایا جا رہا ہے، اور ہم نادانی کی وجہ سے، نہ سمجھنے کی وجہ سے، فیشن کے چکر میں ہم اپنی بچیوں کو، اپنی بہن بیٹیوں کو بھی وہی لباس پہناتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی ان کے اوپر گندی نگاہیں پڑتی ہیں، گندی نظر سے لوگ دیکھتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں میں ہمیں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ شرم و حیا کو اختیار کریں اور اپنی بچیوں کے اندر بھی اس چیز کو ہم پروان چڑھائیں اور احساس دلائیں کہ ہم مسلمان عورت ہیں، ہم مسلمان عورت ہیں اور مسلمان عورت ہی کی طرح ہم رہیں گے۔ دنیا چاہے جتنی بدل جائے، دنیا چاہے جتنی آگے بڑھ جائے، دنیا چاہے جتنی ایڈوانس بن جائے، لیکن ہماری اور آپ کی کامیابی کس میں ہے؟ اس میں ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ اسی طرح سے ہمارا اوڑھنا پہننا ہو، اسی طرح سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو، اسی طرح ہمارا چلنا پھرنا ہو، اسی طرح سے ہمارا سارا کام ہو، تو پھر ہماری دنیا بھی اچھی رہے گی اور ہماری آخرت بھی اچھی رہے گی۔ دنیا کے اندر بھی ہم خوشحال رہیں گے، عزت کے ساتھ رہیں گے، اور مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، قبر کی زندگی، میدان محشر کی زندگی، اس میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔